دیکھنا پڑتا ہے، اور ویسے دیکھو کوئی بھی ناچنے والی کو چھوڑتا ہی نہیں، پتہ چل جائے تو سب سے آگے۔ اللہ اللہ، ایک دن نوجوانوں نے کہہ دیا، بولے میاں تم غریب نواز کا بڑا نام لیتے ہو مگر ناچنے والی نچنیا کو نہیں چھوڑتے، کوئی بھی تماشا آ جائے اس کو نہیں چھوڑتے۔ مجذوب کی نا چال کچھ الگ ہی ہوتی ہے، سمجھ میں آتی نہیں، الٹی چال ہوتی ہے، مگر تمہیں الٹی لگتی ہے، وہ ہوتی سیدھی ہے، اور اگر اس سے الجھ گیا تو تمہیں الٹا کر دے گی، یہ بھی یاد رکھیو۔ اللہ اللہ، کوئی تماشا نہیں چھوڑتے۔ اب بڑے پریشان، یوں بیٹھا فقیر دیکھ رہا جھوم جھوم کے، لڑکے کہتے تھے یار یہ میاں کیا کرے گا، یہ میاں کیا کرے گا، دانت پیستے تھے کیوں انہیں دیکھنے نہیں ملتا تھا آگے بیٹھ کے۔ لیکن ایک دن کہہ دیا، بولے حضور ہم تمہیں میاں مانتے ہیں، نیک مانتے ہیں، مگر یہ بتاؤ رنڈیاں کیوں دیکھتے ہو، ناچنے والوں کو کیوں دیکھتے ہو، یہ تماشا کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ اللہ، اس مجذوب کا ذرا جواب سنو، اس اللہ والے کا جواب سنو، اس جانے والے کا جواب سنو۔ وہ کہنے لگا میں نے آج تک کوئی رنڈی نہیں دیکھی، میں نے آج تک کوئی ناچنے والی نہیں دیکھی۔ سب لوگ بولے بابا کچی بھی مت پھینکو۔ ابھی پرسوں کرسی پہ آگے کون بیٹھا تھا؟ بولے بیٹھا تو میں ہی تھا۔ بولے یار یہ تو اب تو ویسے بھی کچی پھینک رہے ہیں۔ بولے میں نے آج تک نہیں دیکھی مگر بدل دیکھنا۔ بولے پھر کیا دیکھا؟ بولے میں تو گردن پکڑ کے غریب نواز کو دیکھتا ہوں، میں تو جب غریب نواز کو گردن پکڑ کے دیکھتا ہوں میں تو اپنے آقا غریب نواز کا دیدار کر لیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا بابا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ذرا بات تو بتاؤ۔ اب ذرا سنو، ایک مجذوب کی سنو، ایک اللہ والے کی سنو۔ وہ جواب دینے لگا، سنو تمہارے دیکھنے میں اور میرے دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ تم ناچنے والی کو دیکھتے ہو تو اس کے بالوں کو دیکھتے ہو، اس کے میک اپ کو دیکھتے ہو، اس کے جسم کو دیکھتے ہو، اس کے ٹھمکے کو دیکھتے ہو، اس کے گھنگرو کی آواز سنتے ہو، اس کے ڈانس ناچنے کو دیکھتے ہو، مگر میں جس ناچنے والی کو نظر بھر کے دیکھ لیتا ہوں پھر وہ کبھی ناچتی نہیں، نماز پڑھنے لگتی ہے۔ ارے تم دیکھتے ہو تو شیطانیت کی نظر سے دیکھتے ہو، اور میں جس کو دیکھ لیتا ہوں اس کو ولیہ بنا دیتا ہوں۔ کہ تمہارا دیکھنا اور میرا دیکھنا اور اللہ والے ہوتے۔ حضرت بایزید بسطامی کا ایک واقعہ سناؤ، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاتھ اٹھا دو کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کیا سبھی مجذوب ہو تم لوگ بھی؟ برا مت مانی اچھا، اب برا مان بھی جاؤ گے تو کر کیا لوگو تم میرا؟ میں تو چلے یہ بھی محبت، پتہ نہیں کیوں تم لوگوں سے ایک محبت بھرے جملے بولنے طبیعت چاہ رہی تھی۔ اب سنو، تو وہ حضرت بایزید بسطامی، ارے بڑے چرچے ان کی عبادت کے، بڑے نیک، اللہ سمجھ۔ ایک دن کیا ہوا، کچھ لوگ مطلب کمزور اعتقاد کے بھی ہوتے ہیں، وہ سب یہی کہنے لگے، بولے ارے یار ہمیں تو جو بھی کچھ ملتا انہی سے ملتا، اللہ سے بھی نہیں، رسول اللہ سے بھی نہیں، ہمیں انہی سے ملتا ہے۔ اس در پہ آنے لگے تو حضرت بایزید بسطامی نے کیا کیا، رمضان کے مہینے میں بھری بازار میں دن میں روٹی ہاتھ پر رکھی کھاتے پھر رہے ہیں، بھری بازار سے بول رہے ہیں۔ اس کو ولی دیکھتے ہیں، کہہ دیتے کہ اس کا کیا ہو گیا، یہ ولی ہے تو شیطان ہے۔ ارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ان پڑھ سے ان پڑھ، اور جس کے ہاتھ چوم رہے، پاؤں چوم رہے، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا بزرگ، یہ تو روٹی کھا رہے ہیں۔
اللہ اللہ سارے لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، گھٹنے لگے۔ خادم جو تھا، مرید جو تھا، اتنا رویا اور جا نکل لو، اتنا رویا اور رو کر کے رات کو آ گیا۔ بولے سرکار ایک بات تو بتاؤ۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے بنی بنائی سب بگاڑ دی نا۔ بولے کیا مطلب؟ بولے کتنے لوگ آپ کے چکر میں میرے بھی ہاتھ چومتے تھے، اور آج پیروں کے کم چومے جا رہے ہیں، چمچوں کے زیادہ چومے جا رہے ہیں۔ کسی پیر سے ملنا نا تو پہلے چمچے کو 500 کا نوٹ دینا پڑے گا، چمچے کو، تب جا کے وہ ملوائے گا، ورنہ نہیں دھکے ہی کھاتے رہو اور آ جاؤ گے۔ اور اگر ملنا تو چمچے کو پکڑ لیو بس، وہ ہانڈی کھٹکھٹائے گا، پیر بھی نکل کے آئے گا۔ لیکن سنو، بولے حضور کتنے لوگ تو میرے ہی ہاتھ چومتے تھے، سوچتے تھے جب یہ چور کو ولی بنا دیتے تو اپنے خادم کو بھی ولی بنا دیں، مگر حضور بنایا کھیل بگڑوا دیا، میرے تو ستیہ ناز ہو گیا۔ بولے کیوں؟ بولے حضور کتنی شہرت تھی، کتنا تقوی، کتنا طہارت، کیا ضرورت تھی بازار میں کھانے کو؟ مجھ سے کہتے تھے میں پردہ لگا دیتا، آڑ میں کھا لیتے۔ اللہ اللہ مرید کی طرف کو دیکھ کے ہنسنے لگے۔ بولے بیٹا تم ہماری پہنچ کو نہیں پہنچ پاؤ گے، ہماری پہنچ کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ کہا حضور بتا تو دو، میں جب سے آپ کے آؤں کبھی میں نے کوئی قدم شریعت کے خلاف آپ کا نہیں دیکھا، مگر اتنا بتا دو سرکار آپ نے یہ کیوں کیا، کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بولے بیٹا تجھے بتا رہا ہوں، سن، ارے تو ان کی جیبوں کو دیکھتا تھا، تو ان کے مالوں کو دیکھتا تھا، تو یہ طائف کو دیکھتا تھا، مگر مجھے اللہ نے وہ روشنی عطا فرمائی ہے، میں ان کے دلوں کو دیکھنے لگا، ان لوگوں کے دلوں میں خدا کی جگہ میں آنے لگا، مشرک ہونے لگے تھے، تو میں نے اس لیے یہ کام کیا تاکہ یہ مشرک نہ ہو جائے۔ اللہ والا ہی ہوتا ہے۔